السلام علیکم. ہواؤں کا رخ چینج، بازی پلٹ گئی. آج کے لائیو شو میں لفظوں کی وہ گولہ باری ہوئی جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. مصطفیٰ نواز کھوکھر اور رانا ثناء اللہ کے درمیان شدید لڑائی، بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی. خبردار، عمران خان کا نام مت لینا، وہ ملک کا غدار، اسرائیل کا ٹاؤنٹ ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا پارا ہائی، رانا ثناء اللہ کی تباہ کن چترول کر دی. دوستوں، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کہ جس نے سودا خریدنا ہے، جس نے کوئی چیز نہیں، وہ 8 بجے سے پہلے آ جائے گا. اب آپ چیخیں مارتے رہیں اور کہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد بل زیادہ آئے گا. اچھا، ابھی آپ نے ریلیکس کر دیا. ریلیکس اس لیے کر دیا کہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ اس قسم کی ریلیکسیشن کیوں عموماً لوگوں کو عادت پڑ گئی 8 بجے. آپ نے کہہ دیا وہ 8 بجے تک وہ ساری شاپنگ کر لیں. بہرحال ایک رائے یہ بھی تھی کہ یہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، اور لیکن بہرحال عید کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مسائل لوگوں کے کہاں پہ، حکومت کو جان بوجھ کے تو نہیں کر رہی. آپ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جیسے حکومت جان بوجھ کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے. شکریہ طلعت بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا، شہباز صاحب کا 5واں بجٹ ہے. 5واں بجٹ وہ دینے جا رہے ہیں. اگر ان کے اندر کوئی اہلیت ہوتی تو 5ویں بجٹ تک ہمارے سامنے آ جاتی. کل کے روز اہلیت کی کیا طرح؟ آج ڈان کے اخبار کا ایڈیٹوریل ہے کہ 17,000 ارب روپے کی شرط رکھی گئی ہے IMF کی جانب سے کہ آپ نے اس سال ٹیکسوں میں ریکور کرنا ہے. یہ جو ہدف دیا گیا ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے. تو اچھی بات ہے نا. اچھی بات ہے. تو پھر یہ 35 اور 40 ارب روپے کے جہاز تو نہ لیے جائیں. دیکھیں نا، اگر ہم واقعی سنسیئر ہیں، لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو اس ملک کے اندر اس وقت جو غدر مچا ہوا ہے. 40 ارب کا کوئی جہاز لیا گیا ہے، کوئی 40 ارب کا بھی جہاز لیا گیا ہے. اسی کے اوپر غالباً مریم صاحبہ گئی ہوں گی آذربائیجان. وہ 40 کتنے ارب کا ہے؟ کتنے ارب کا ہے؟ کل تک تو آپ شور مچا رہے تھے کہ جی 10 ارب. نہیں بتائیے کتنے ارب کا ہے کل تک. تو 10 ارب روپے کا لینا جائز بنتا ہے. سن لے نا. نہیں، 10 ارب اور 40 ارب میں فرق ہے نا. 10 ارب روپے جو ہے وہ $100 ملین بنتا ہے. بھائی وہ لینا چاہیے. چلے فکر تو صحیح رکھیں آپ. ٹھیک ہے. ویسے آپ اگر کہیں دوبارہ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اپنا جو ہے وہ جہاز سارے بیچ دینے چاہیے. نہیں، بات یہ اور کہ گدھوں کے اوپر جو ہے وہ سواری کی جائے، ایسا کر لیں. اب کیسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس قسم کی شاہانہ خرچے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے دیکھ لیں. کوئی ان پچھلے 5 سالوں کے اندر آپ IMF مطالبہ کرتا رہا، آپ نے کسی چیز کو جو بوجھ ہے سرکاری خزانے پہ، آپ نے کوئی چیزیں پرائیویٹائز کی؟ آپ نہیں کر سکے. ایک لسٹ تو بھی بنائی ہوئی نا، لسٹ بنائی ہوئی یہ کیا ہے بتا دیں. اور دیکھیں، اب بات یہ کہ اگر ہم اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، پچھلے 3 سالوں کے اندر اس ملک میں بجلی کتنی مہنگی ہوئی ہے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے. گیس کتنی مہنگی ہوئی ہے. آج ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، اسکول کے بچوں کی تنخواہیں نہیں دے پا رہا. ان کا ماننا یہ ہے کہ حالات اگر ایسے ہیں طلعت صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے یا میں آپ کی جگہ پہ آنا چاہتا ہوں، تو پھر تو آپ جیسے بھی ہوں، پھر تو میں نے یہ کہنا ہی کہنا ہے. آنے والا پروسیس بھی آپ نے خراب کر دیا نا. فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی آپ نے خراب کر دیے. لوگوں نے تو فیصلہ دے دیا تھا، اس کا بھی حال آپ نے فارم 47 کی صورت میں نکال لیا. بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر. جب وہ آئے تھے تو پھر اس وقت وہ فری اینڈ فیئر نہیں، اس وقت 2018 میں بھی RTS فیل ہوا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا. تو کیا آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آج کیا آپ اس پہ عمل پیرا ہے؟ نہیں، تو معاملہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو کا بوجھ تو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. بات سنیں نا، اگر اس وقت جب وہ RTS بٹھا کے آئے تھے اور 4 سال تو آپ نے یہی کہا تھا اس وقت PDM بنی تھی، ہم نے کہا تھا تو وہ مان لیتے اس بات. کیا اس چارٹر اس وقت ہم نے انہوں کو کہا تھا نا کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کے اوپر معاملہ فہمی کر لیتے، لیکن بنیادی بات اب اس وقت نہیں کیا. اب بڑا پرابلم ہو رہا ہے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر تو بات یہی ہے کہ مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے تو اس لیے میں نے جو ہے وہ پلٹا دینا چاہیے. ہمارے اچھے لگنے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. وہ ہمارے حق میں ہو، وہ آپ کے حق میں ہو. بسم اللہ. فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آپ آ جائیں. بسم اللہ کہ جی بجٹ پہ
चलो पिछले साल को ले लें या इस साल की तजवीज़ सामने रखें कि जी गवर्नमेंट ये करने जा रही है, ये गलत है। अभी मैंने शुरुआत ही उससे की है, 17,000 अरब रुपए के आप टैक्स लगा रहे हैं। सुन लेना, अब उसके अंदर आप बताएं कितने हजार के लगाएं। नहीं लगाने चाहिए, IMF को छोड़ना चाहिए, इसलिए अच्छा, इसलिए सुन लेना, नहीं अब आप सुने ना, हाँ, नहीं IMF को छोड़, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब अगर ये देखिए मेरा आर्गुमेंट, अगर इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि IMF को जोड़ ले, इंटेलेक्चुअल लेवल मैं अभी आपको बता देता हूँ राना साहब, जरा सीनियर है मेरे। मुझे आप ये बताएं कि 17,000 का है IMF ने गलत कहा, बताएं कितने हजार के लगाएं, बताएं। देखें इस वक्त सबसे पहली जो चीज है, जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं इस मुल्क के, खुर्रम हुसैन साहब हो गए, साकिब शिरानी साहब हो गए, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान की मैशत एक नेगेटिव लूप में फंस गई है। ठीक, आपकी इतनी लो टैक्स बेस है कि जिसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा लगा के उनकी कमर तोड़ दी है। आज पाकिस्तान में, एक सेकंड, आज पाकिस्तान में दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा टैक्सेशन है कारोबारी तबके पे, वो पाकिस्तान में। सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है, वो पाकिस्तान में। सारी मईशत का जो बोझ है इस वक्त तनख्वाहदार तबके ने अपने कंधे पर लगाया है। आप बताएं ना, बताएं। लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि आप सादा सा हिसाब है, अखराजात कम करेंगे तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात, अखराजात कम करने जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट में नहीं कर रहा। आप ये बताएं, सबसे पहला कि खर्चा कम कर दें, जहाज लेना बंद करें। अच्छा जी, चले ठीक हो गया। क्यों लिए आपने? चलो क्यों का जवाब बाद में देते हैं। नहीं बताया, पहले आपने कहा कि पैसा है, जहाज आप लेने, उसको लल्लो तल्लो में उड़ा रहे हैं, सुन ले, तो फिर किस तरह जहाज लेने बंद? अच्छा, आपने 550 अरब रुपया उठाकर M&As की तरक्याती स्कीमों में डाल दिया। आप मुझे बताएं, उसकी ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि आप राना साहब, आप भी इसी निजाम का हिस्सा है, मैं भी इसी निजाम का हिस्सा हूं। 30 से 40% उन तमाम एलोकेशंस के अंदर पैसा खाया जाता है। देखिए बात सुने, ये इस तरह की, देखिए मेरी बात सुने, अब आपने जब आपको कहा ना कि जरा स्पेसिफिक बात करें, तो अब आप उनमें से सारे इस, यानी देखें ना प्रोपेगेंडा कितना बड़ा जी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो इसका मतलब है कि हुकूमत चोर है, हुकूमत डाकू है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की कई हुई बातें, ठीक है, ये बातें मरियम नवाज साहिबा की कई हुई बातें। चले बात, तो आज अगर पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, सुन लेना, देखना 10 रुपए, अगर सियासतदान एक दूसरे को इन अल्फाज से याद करते हैं तो ये बात मुनासिब तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने की, चले मरियम नवाज साहब ने, चलो दूसरों ने क्या उनको क्या कहते रहे, मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेके, उनका हवाला देके कभी भी उनके खिलाफ बात की हो तो मुझे आज जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं वो दिखाएं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मिली। आज इमरान खान की सेहत खराब है, नहीं, इमरान खान उसकी आंख जाया होने वाली है, इजाजत दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अदालतें 27वीं तरमीम के बाद आपने छोड़ी है, कौन सी अदालत के पास जाए? अच्छा, ये केसेस नहीं लगते, और सियासतदानों को तो छोड़ दें, अदालतें भी खत्म हो गई। कौन सी अदालतें तो महज एग्जीक्यूटिव का एक डिपार्टमेंट बन गई है। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब से आपकी, उस वक्त ठीक थी जब हर जज जो है, जब वो घर से आता था ना कोर्ट में, तो अगर उसके रेड अलर्ट नहीं ना चल रहे थे तो घर वाले पूछते थे कि आप कोर्ट गए या किसी और जगह गलत था वो राना साहब, आप किधर गलत था। लेकिन मुझे ये बताएं, सियासतदानों को छोड़ दें, मुझे बताएं राना साहब, सियासतदानों को छोड़ दें, मुझे ये बताएं, ईमान मजारी जेल में पड़ी है, केस नहीं लग रहा, तो हम क्या समझें कि अगर मैं बहस को अवाम की तरफ वापस, अच्छा देखें, ये जनरल प्रोपेगेंडा ना हर चीज तबाह हो गई है। हमने कैसे नहीं हुई, फिर ना लगाएं टैक्स, और फिर बात ये है लोगों को रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में होना पड़ा। लेकिन जो आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, सारा कुछ वो पेट्रोलियम लेवी नहीं, सुन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी है। सारा कुछ हो जाए, आपकी नजर में ये तबाही रुक नहीं सकती, मां सवाए इसके कि आपको गवर्नमेंट में उठा दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये गल नोट कर लो, ये मुतालबा है ही नहीं। जो तक गवर्नमेंट नहीं होगी उਦੋਂ तक तबाही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 18 से 25 साल जो है वो वोटर की उम्र बढ़ानी है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे, आप ही ने कहा था, बिल्कुल नहीं, आपने कहा था, फिर बाद में बिल्कुल नहीं कहा आपने, सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं कहा, वो सुने, मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना, उसमें आपने यही बात कहा कि एक राय मौजूद है कि वोटर की जो उम्र है वो 25 साल तक बढ़ा दी। राय अगर मौजूद है,
اب اس طرح کی رائے جہاں موجود ہوگی وہ اسی وجہ سے موجود ہوگی نا کہ آپ خوف کا شکار ہیں. بالکل نہیں, ہم نے خوف کا شکار نہیں. اب تو پھر کیوں کروڑوں لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکالنے کی یہ رائے کس کی طرف سے؟ جمہوری جماعت کی جانب سے آئی ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہی بات کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں. کس نے کی ہے؟ بالکل اپوزیشن میں سے کس نے کی؟ نہیں, اپوزیشن میں پھر یہ جو حکومت میں یہ مسلم لیگ نون کی رائے ہے. نہیں, بالکل نہیں. پیپلز پارٹی کی رائے ہے. بالکل تو پھر کس کی رائے ہے؟ تو یہ اگر رانا صاحب فوکس صاحب اجازت دیں, سن لیں, اگر مجھے اجازت دیں میں معاملے کو دوبارہ عوام کی طرف لانا چاہتا ہوں. رانا صاحب میں نے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا, میں نے صرف عوام کی مشکل یہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو مشکلات ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ تباہی نظر آ رہی ہے. پاکستان ان کو گورنمنٹ میں بٹھا دیں ٹھیک ہو جائے گا سارا. 47% پاکستان according to World Bank has gone below the poverty line. کبھی آپ ورلڈ بینک کو مانتے نہیں ہیں. میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں, اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں غربت کے ساتھ بڑھ گئی ہے. جن کو آپ غلط تسلیم کرتے ہیں تو کس آپ نے اپنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ڈیٹا پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ماننی ہے. کھوکر صاحب پاکستان پی بی ایس کی اعداد و شمار ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے نا وہ پروپیگنڈا نہیں ہے. سڑک پہ نکل جائے لوگوں سے پوچھو کہ زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. میں نے جب آپ کو کہا نا کہ آپ اسپیسیفک آئیں تو دو باتیں آپ کر سکیں. ایک آپ نے کہا کہ جی وہ جہاز ایکسپینڈیچر کم کریں, سن لیں نا, بتائیں کہاں سے کم کریں, کہاں پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے اگر آپ گرانٹس کے اندر پیسے دیں گے, ایم این ایز کو پیسے دیں گے, اگر آپ سن لیں, اب سن لیں, ایم این اے آپ بھی رہے ہیں ایک مرتبہ یا آپ سینیٹر رہے ہیں. دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے جو ہے اگر وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے, اور اگر وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی اسکیمیں جو ہیں وہ کوئی گلی ہے, کوئی سڑک ہے, اور بھئی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ نہیں کرا سکے. یعنی کہ دیکھیں نا جمہوری جماعتیں کسی ایک بات پہ دعویٰ کرتی ہیں, تو میں اب کسی ایک بات پہ رکیں. آپ کس بات پہ رکوں؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس بات پہ آپ رک جائیں. دیکھیں جو یہ پراپیگنڈا ہے نا, دیکھ سن لیں, سن لیں نا, جو یہ پراپیگنڈا ہے نا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, وہ تو نہیں ختم ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ نہ آ جائیں. نہیں بالکل اس قسم کا کوئی مطالبہ اور خواہش بھی نہیں ہے. نہیں خواہش ہے, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں امپروو کریں, انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ خواہش بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے ہیں, گیس کے بل نہیں دے پا رہے ہیں, ساری دنیا دے رہی ہے, فیسیں نہیں دے پا رہے, ساری دنیا دے رہی ہے, آپ سے مشکل ہے, اب دیکھیں آپ نہیں دے پا رہے. کی تعداد ان کو بجلی کے بل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. مصطفیٰ نواز, لیکن یہ ہماری بات تو نہیں ہے. مصطفیٰ نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی, بل نہیں دے پا رہے. ناظرین اکرام, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو سنی. ابھی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں جو پاکستان کے اوپر مہنگائی کا طوفان آیا وہ کسی بھی ملک پر نہیں آیا. آپ کو پتا ہے انڈیا بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بنگلہ دیش جنگ کے دوران ان ملکوں میں اتنا پیٹرول مہنگا نہیں ہوا جتنا ہمارے ملک میں ہوا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, ہمارا ملک قرضے کے اوپر چل رہا ہے. اگر آئی ایم ایف کی یہ پابندیاں فالو نہ کریں پھر ان کو قرضہ کوئی بھی نہیں دے گا. یہ جو ہمارے ملک کا حال ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ عوام کو تو سبق دیتے ہیں, عوام کو تو درس دیتے ہیں, یعنی کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی, فضول باہر نہیں نکلنا. آپ کو پتا یہ لوگ سب سے زیادہ ان کے جو خرچے وہ لاکھوں میں ایک دن کے. آپ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی عروج پہ, اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. ہماری معیشت دن بہ دن نیچے جا رہی. ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے اپنی سیاسی لڑائیاں چھوڑ کر ملک پر فوکس کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگ بندی جس نے کرائی ہے وہ ہمارا پاکستان ہے. اچھی بات ہے, باہر تو جنگ بندی کرا لی ہے, جو پاکستان میں سیاسی جنگ لگی ہوئی ہے اس پر کون فوکس کر رہا ہے. ناظرین آپ کو پتا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت سخت کلامی ہو رہی ہے. ان کو چاہیے مل بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل نکالے, ان پر بات کریں. ناظرین اکرام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ایک نیو ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.